الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گا کہ زیر زمین پانی کی سطح کم کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال اس طریقے سے لیں کہ اگر آپ کا بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے اور آپ ماہانہ اس میں کچھ پیسے ڈال رہے ہیں اپنی انکم کے تھرو، اور کچھ پیسے اپنے استعمال کے لیے وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ پہلے سے وہاں پہ 10 لاکھ روپے موجود ہیں اور آپ ماہانہ اس میں 1 لاکھ روپے ڈال رہے ہیں، لیکن آپ اس میں سے ماہانہ جو پیسے اپنے استعمال کے لیے نکال رہے ہیں وہ 1 لاکھ سے تھوڑے سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر تھوڑے سے بھی وہ اماؤنٹ زیادہ ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اکاؤنٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو زیر زمین ایکویفر ہیں ان میں پانی سٹور ہوتا ہے، تو اس میں جب بارش ہوتی ہے تو ان بارشوں کی صورت میں یا دریاؤں کی صورت میں جب پانی آتا ہے تو زمین سے پانی رس کے نیچے جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ایکویفر بھرتے ہیں۔ یہ ایکویفر آپ اس طرح سے سوچ لیں جیسے غار نما نیچے خالی جگہ یا کمرے کی طرح کوئی جگہ ہے اور اس میں پانی مسلسل جمع ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ بارشوں میں بھی کمی آ رہی ہے، دریاؤں میں بھی کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے بھی ایکویفر کم ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں اس کی جو چند ایک بڑی وجوہات ہیں اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زمین سے پانی پمپنگ کے تھرو بہت زیادہ نکال رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ایکویفر میں جو بھی سٹوریج ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف بہت زیادہ مکانات بننے کی وجہ سے جو کنکریٹ میٹیریل ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے زمین کا جو شہروں میں زیادہ تر حصہ ہے وہ پکے مکانات پہ مشتمل ہے۔ اس وجہ سے جب وہاں پہ بارش ہوتی بھی ہے تو وہ نالوں سے ہوتی ہوئی، دریاؤں سے ہوتی ہوئی سمندر کی طرف پانی چلا جاتا ہے، تو وہ پانی کو زمین کے اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ سارے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو بڑے شہروں میں جتنا مکانات والا ایریا ہے کنکریٹ کی وجہ سے وہاں پہ زیر زمین پانی جانے کا نظام وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے نیچے جو سٹوریج ہے پانی کی وہ اس کی سطح مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری اس کی وجہ بارشوں میں کمی بھی ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں بارشیں بہت زیادہ کم نہیں ہوئیں۔ اصل مسئلہ جو بنیادی طور پہ جو دو چیزیں ہی ہیں، ایک یہ کہ پانی نکالنے کی رفتار بہت زیادہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پکے مکانات اور کنکریٹ مٹیریل کی وجہ سے وہ پانی زمین کے اندر جانے کا پروسیس پورا نہیں ہو پا رہا۔ اب جب زیر زمین پانی کم ہوتا ہے تو اس سے کچھ مسائل سامنے آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے جب ایک علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو دوسرے علاقے سے وہ پانی جو زیر زمین پانی ہے وہ اس طرف ٹریول کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے واٹر کنٹامینیشن بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ جو نیچے راکس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں منرلز وغیرہ ہوتے ہیں، پھر وہ بھی پانی میں مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ پمپنگ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اب ہر گھر میں پمپنگ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جب راکس وغیرہ میں ڈرلنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنٹامینیشن بڑھ سکتی ہے۔ پھر جب زیر زمین پانی کی سطح مزید نیچے جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پمپنگ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ماضی میں یہ تھا کہ آبادی کم تھی، زیر زمین پانی نکالنے کا پروسیس کم تھا، تو زیر زمین جتنے بھی ایکویفر ہوتے تھے وہ بھرے رہتے تھے، اور اگر تھوڑا بہت ان میں کمی آتی بھی تھی تو بارش ہوتی تھی تو وہ پانی نیچے سیپیج کے ذریعے نیچے جاتا تھا تو وہ دوبارہ سے بھر جاتے تھے۔ اب کنکریٹ مٹیریل کی وجہ سے وہ دوبارہ نہیں بھر رہے، تو اس کی وجہ سے زمین کے اوپر جو درخت وغیرہ موجود ہیں ان کو بھی پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ جب بارش بھی نہیں ہوگی تو ان کو زیر زمین پانی بھی اگر اویلیبل ان کے لیے نہیں ہوگا تو اس طریقے سے ایک جگہ سے جہاں پہ زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے وہاں سے درخت بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ماہرین کے مطابق لانگ ٹرم اگر دیکھیں تو زیر زمین پانی کی سطح جب بہت نیچے چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ ماضی کا انسان ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ تھا پانی کے لیے بارش پر، تو جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ پھر دعائیں مانگتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور بہت کوشش کرتے تھے، تو پھر بارش بھی ہو جاتی تھی اور انہیں دوبارہ پانی مل جاتا تھا۔ لیکن درمیان میں جب سے یہ پمپنگ والا سسٹم شروع ہوا ہے تو لوگوں کا دھیان بارش سے کافی ہٹ گیا تھا، کیونکہ زیر زمین جو پانی کی سٹوریج تھی وہ کافی تھی لوگوں کے استعمال کے لیے۔ لیکن اب اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں تو ابھی ہم دعاؤں سے بھی دور ہیں اور ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ بارش نہ بھی ہو تو گزارا چل جائے گا کیونکہ ہمیں زمین سے پانی مسلسل مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ جب زیر زمین پانی مزید نیچے چلا جائے گا اور دوسرے علاقوں میں بھی جانا شروع ہو جائے گا
تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر دوبارہ سے وہی مسائل ہوں گے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوگا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور ہمیں قومی سطح پہ اور انفرادی طور پہ اپنے گناہوں کی توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو آج بغیر بارش کے بھی زیر زمین پانی کی سطح بڑھ سکتی ہے.